بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو کفن کیسے دیا جاتا ہے اور اس کا آسان اور مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بتانا ہے، مگر اس سے پہلے دو تین چیزیں یہ ضروری سمجھ لیں کہ جب کوئی بندہ قریب الوصال ہوتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، جان کنی کا وقت ہوتا ہے، وہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف رونا دھونا اور ادھر ادھر کے معاملات میں پریشان ظاہر ہوتے ہیں، پریشانی کا وقت ہوتا ہے، مگر اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ میت کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤ سورہ یاسین علی موتاکم، اپنے جو یہ اس طرح کے قریب المرگ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ جان کنی میں آسانیاں فرماتا ہے۔ اور پاس بیٹھ کر کلمہ کلام شروع کریں، ذکر اذکار شروع کریں، تاکہ میت کو بھی اللہ کا کلمہ جو ہے وہ یاد آئے، مگر اس کو پڑھنے پر بہت زیادہ مجبور نہ کریں، چونکہ وہ بیچارہ تکلیف میں ہے، کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ ہاں، آہستہ سے ایک بار تلقین اگر کر دیں، وہ پڑھ لے ٹھیک، نہ پڑھ لے تو بس آپ لوگ پڑھتے رہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ میت کو اس کے جب جان نکل جائے تو اس کے دونوں پاؤں ملا کر ایسے کریں، اور جو انگوٹھے ہیں پاؤں کے ان کو باندھ دیا جائے۔ اس طرح ہاتھ بالکل جسم کے ساتھ سیدھے کر دیے جائیں، اور چہرے کے اوپر سے کپڑا، سر کے اوپر سے کپڑا لا کے یہاں ٹوڑی کے نیچے باندھ دیا جائے تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، اور تھوڑا سا چہرہ جو ہے وہ دائیں طرف کر دیا جائے، یعنی قبلہ رخ کر دیا جائے، اور میت کو لٹایا بھی ایسے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایسے پورا کپڑا ڈال دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر غسل کفن کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ غسل کا طریقہ کل ہم نے بتا دیا تھا، اور آج کفن کا طریقہ یہ ہے۔ کفن کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ مرد کے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے 5 کپڑے ہیں۔ مرد کے 3 کپڑے کیا ہیں؟ سب سے پہلے بڑی چادر ہوتی ہے جو سر اور پاؤں دونوں طرف تقریباً ایک بالشت، یعنی 4 5 انگل جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹی چادر ہوتی ہے جو اس سے کوئی 4 5 انگل چھوٹی ہوتی ہے، وہ پوری سر اور پاؤں تک پوری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قمیص ہوتی ہے جسے کفنی بھی کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو غسل دے دیا جائے، پاس چارپائی پہ لا کر کفن کو بچھا لیا جائے۔ سب سے پہلے لفافہ بڑی چادر، پھر اس کو اوپر جو ہے وہ اظہار بند، وہ جو ہے اظہار بند جو ہے وہ، یعنی چھوٹی جو چادر ہے وہ بچھا لیں۔ اس کے بعد جو ہے سینہ بند کفنی جو ہے وہ بچھا لی جائے۔ کفنی جو ہے اس کا طریقہ جسے قمیض کہتے ہیں، اس کا نیچے والا حصہ بچھا لیا جائے، اوپر والا حصہ اٹھا لیا جائے، چونکہ اس کے درمیان میں سوراخ ہوتا ہے، اور مرد کا دائیں کندھے پہ ہوتا ہے، کندھے کی طرف، عورت کا سینے کی طرف، وہ حصہ بچھا جائے۔ اب میت کو اٹھا کر یہاں رکھ لیا جائے، اور یہ جو کفنی ہے اس کو اس طرح سر سے نکال کر پاؤں کی طرف اب بالکل سیدھا کر دیا جائے، اور پھر آہستہ سے وہ جو کپڑا دیا تھا غسل کے وقت اس کو نکال لیا جائے۔ اب میت کے کفن کو بند کرنا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نا، ایسے کر کے بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر، تو اس طریقے سے پہلے بائیں طرف لے کے آئیں گے، یعنی کپڑا جو چادر ہے، پھر دائیں طرف اس کا پلو لے کے آئیں گے، پھر لفافے کا بایاں طرف اور پھر اس کا دایاں طرف لائیں گے اور بند کر دیں گے۔ نیچے پہلے سے ہی پٹیاں بچھا لیتے ہیں، پاؤں کی طرف سے باندھ دیں، درمیان میں پیٹ سے باندھ دیں اور ادھر سے باندھ دیں۔ اور عورت کے 3 کپڑے تو یہی ہیں، یعنی لفافہ، اظہار بند اور کفنی یا قمیض، اور 2 جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ایک کو جو ہے وہ سینہ بند اس کو کہتے ہیں، ایک وہ کپڑا جو ہے یہاں بغل سے لے کر یہ رانوں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر تک، اور ایک ان کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دوپٹہ، عورت کا دوپٹہ ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے لفافہ بچھایا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ جسے سر بند ہم وہ کہتے ہیں، سینہ بند جسے کہتے ہیں، وہ رکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار بند جسے تہمد کہتے ہیں، پھر قمیص بچھائیں، اور وہ قمیص کو اسی طرح الٹ لیں، عورت کو بھی اسی طرح میت کو لا کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے، رکھ دیا جائے کفن پہ۔ اور پھر کیا ہے کہ عورت کے بالوں کے 2 حصے کر کے قمیض ادھر کر لیں، اور 2 حصے کر کے بالوں کے، اور ایک ادھر دائیں طرف ایک بائیں طرف، اس طرح سینے کے اوپر جو ہے وہ بالوں کا حصہ کر دیا جائے۔ اب سر پہ کپڑا دے دیا جائے، اور بالکل بے عین ہی اسی طرح کفن باندھیں گے۔ وہ جو سینہ بند ہے
اس کو باقاعدہ طور پہ لا کے اس کو ایسے کر کے باندھ دیں گے، اور جس طرح مرد کے کپڑوں کی اور کفن کو بند کیا جاتا ہے بے عینی ہی اسی طرح ان کو بھی بند کیا جائے گا۔ ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے کلپ میں، اس لیے تفصیل زیادہ عرض نہیں کر سکے، مگر یہ بڑا آسان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو میت کو کفن پیش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت کا ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اعمال پر اور ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔